بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الزمر مجلس 5 آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ ترجمہ، اگر آپ ان سے پوچھیں اے رسول، من کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ لَيَقُولُنَّ، یقول کے معنی کہے گا، ضرور کہے گا، اور نہ لَيَقُولَنَّ ضرور کہے گا، اور اس پر لام پہ پیش لگا دو، لَيَقُولُنَّ ضرور کہیں گے، جمع کسے گا، کیا کہیں گے؟ اللہ۔ تو یہاں پر ہمیں دو باتیں سمجھنا ہے کہ ان سے کیوں پوچھو اور وہ اللہ کیوں کہیں گے۔ قل، تو کہہ دیجئے، فرأیتم، اخبرونی، اس کے پہلے وضاحت کر چکا ہوں، رأیت کے معنی دیکھنا نہیں، جاننا، تو یہاں مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اگر اللہ نے مجھے کوئی گزند بضر تکلیف پہنچانی چاہی تو کیا وہ اس تکلیف کو روکیں گے تمہارے معبود؟ یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نعمت سے نوازنا چاہے تو کیا یہ اللہ کے سوا کہ تمہارے معبود اس کا ہاتھ پکڑیں گے نعمت مجھے پہنچنے سے؟ اب یہاں غور کیجئے، اوپر بھی سوال تھا، یہاں بھی سوال ہے۔ اوپر انہوں نے جواب دیا تھا، جواب دیں گے اللہ، یہاں جواب نہیں ہے، آپ خود کہہ دیجئے حسبی اللہ، یہ اسلوب ہے قرآن کا۔ تو آیت سے آپ کو جوڑتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ اوپر تو انہوں نے وہ جواب دیں گے اور دیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہاں جواب میں دیکھیں دو سوال ہیں یہاں پر، کیا مطلب اس کا؟ یہاں محذوف ہے، مقدور ہے، چھپا ہوا ہے، جیسے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ ہمارے معبود، یعنی اسے شان نزول کہتے ہیں، تقدیر کو ہٹا نہیں سکتے، تو آیت سے جڑ گئے ہم، تو یہ یہاں پر جواب ہے ان کا۔ اور آج بھی یہ ہوتا ہے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں مزاروں کے نذرانے چڑھتے ہیں، کیوں؟ بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، کچھ نہیں ہوتا، برسا برس نذرانے چڑھاتے ہیں، تقدیر نہیں مٹتی، وہ انہوں نے جواب دیا۔ تو پھر ایسی صورت میں اے رسول کہہ دو تمہارے پاس یہ معبود حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آیت کا ترجمہ ہوا مختصر سا، اب ہم جڑتے ہیں، ساتھ میں رہیے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے، تو سوال ان سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان سے پوچھئے؟ یہ کیا اسلوب ہے قرآن کا؟ اس کا مقصد، اس کی حکمت یہ ہے کہ کچھ حقائق ایسے ہیں کہ منکر اور معارض انکار نہیں کرتا، یعنی وہ بھی اس چیز کو، دلیل کو لازماً مانتا ہے، تو اسی کے زبان سے ادا کراؤ۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے
جواب دیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا, تو بڑے بت سے پوچھو. تو گئے. ضمیر نے ان سے سرگوشی کی, یعنی ضمیر نے, ہم کہتے ہیں نا ضمیر, نفس کے ساتھ سرگوشی کی کہ کہاں جا رہے ہو, وہ تو بولتے نہیں, سنتے نہیں, تو لوٹے. تو اس چیز کو یاد رکھیے, آج کا جو درس ہے ضمیر پر, نفس پر, روح پر, ان چیزوں پر ہے. تو سرگوشی کرتا ہے یعنی کیا, چپکے چپکے. بھائی سرگوشی کسے کہتے ہیں, کوئی تیسرا نہ سنے. دو آدمی جب آپس میں کانا پھوسی کرتے ہیں نا, اس کا نام ہے سرگوشی, تیسرا نہیں سنتا. تو سرگوشی کرنے کے بعد وہ واپس آئے, بولے یہ تو بولتے نہیں. تو دلیل ان کے زبان سے آتا ہوئی نا, تو یہاں پوچھا جا رہا ہے. مگر وہ تو بتوں کی بات تھی, یہاں بتوں کی بات نہیں ہے. آسمان و زمین کس نے پیدا کیے؟ انسان نے جب آنکھ کھولی, آدم علیہ السلام ابتدا ہوئی, ان سے برسوں پہلے زمین آسمان کی تخلیق ہو چکی تھی. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین آسمان میں نے پیدا کیے, اور نہ کر سکتا ہے قیامت تک. تو ایسی مثبت چیز تھی, مستحکم, اس کا جواب وہ یہی دیں گے. تو پوچھا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا. اچھا, اور ایک جگہ پر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم, کہ تمہیں کس نے پیدا کیا, زخرف 87 میں, تو بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کیونکہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہم نے پرورش کی, پالا پوسا. تو یہ ایسی باتیں ہیں مستحکم, مسلم ہو غیر مسلم ہو کافر ہو سبھی مانتے ہیں اللہ. اس لیے پوچھا گیا. جواب کیا دیتے ہیں وہ آج بھی؟ اللہ. کوئی بھی مذہب ہو, باطل ہو, ہندو مت ہو, بدھ مت ہو, اللہ کو مانتے ہیں. زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ہماری تخلیق کون کرتا ہے؟ اللہ. تو یہ حکمت سوال کرنے میں. دوسری چیز اب جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کلمت اللہ. بھائی یہ کلام اللہ نے نازل کیا, اس کلام کا اعجاز کہ کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا. تو پھر جس نے کلام نازل کیا اس کا کیا اعجاز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا اعجاز تو دور, اس کے نام کا, اللہ کا. یہ جو میں آج بتلانا چاہتا ہوں, اللہ کے معنی کیا, اللہ کا مفہوم کیا, اور پھر کیوں اس میں حکمت کیا. سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا نام کسی کا بھی نام نہیں مخلوقات میں سے, نہ کوئی رکھتا ہے نہ کوئی رکھے گا. یہ اللہ کا نام ہے. ہمارے جو رکھتے ہیں نا اللہ بخش, اس کے معنی اور ہوتے ہیں, یعنی اللہ کا بخش دیا ہوا. جی. تو سب سے پہلے میں چلوں آپ کو بتاؤں لکھنے کا اس کا انداز اللہ کا کسی کلمے کا نہیں ہے. جب آپ اللہ لکھتے ہیں تو پہلے لکھتے ہیں الف, پھر کیا لکھتے ہیں لام. اب میرے ساتھ میں رہیے, اسی لام پر سمجھنے کے لیے اسی لام پر تشدید لگاتے ہیں اور زبر, تو اللہ ہو گیا. پھر اس کے آگے الف لکھتے ہیں تو اللہ ہو گیا, یعنی عربی پرنٹ, زبر کے بعد الف, پھر ہا لگاؤ تو اللہ ہو گیا. اب اس کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اس تشدید کو, زبر کو بیچ میں لاتے ہیں, وہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے اللہ ہوتا ہے نا. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے, اس میں کتنے حروف ہیں, الف, حمزہ کہیں, الف کہیں, لام اور ہا 3 حروف ہیں. الف 2 دفعے ہے, ال 1 ہو گیا, اور لا, اور ال, لام اور لا 2 ہو گئے. مگر لکھنے کا طریقہ کیسا, شروع سے ہٹا کر بیچ میں رکھ دیا تو خوبصورتی آ گئی. اب فرق یہ ہے, زبر کے بعد الف, اپنے یہاں کھڑا زبر لگاتے ہیں. بات وہی ہے, کھڑا زبر شروع میں لگا دو ال, کھڑا زبر لگا دو تو لا. تو یہ ہے اس کی خوبصورتی ظاہری, کسی کے ساتھ یہ تخصص نہیں. اچھا, دوسرا اس کا اعجاز بتاتا ہوں. اللہ کہاں سے نکلا الف؟ یہاں پر ایک الف مدہ ہے اور ایک حمزہ ہے, دونوں حلق سے نکلے, ایک جوف دہن سے, منہ کا خالص سا اللہ. دیکھیے میرے ہونٹ کو حرکت نہیں ہو رہی ہے,
اور لام زبان کا پشت اور اوپر کی تالو، ہونٹ میرے ہلے نہیں ہلتے، اللہ اللہ، ہونٹوں کو حرکت نہیں، جبکہ ہونٹوں کے مخرج ہے. تو اتنی آسانی اللہ ادا کرنے کی، کوئی بستر مرگ پر ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، پھر بھی وہ اللہ ادا کر سکتا ہے. اللہ دیکھیے. اچھا یہ خیال رکھیں، اللہ کی خوبصورتی کو آپ اس کا حسن دوبالا کریں. زبان یعنی منہ میں جو ہوا ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہے، تو زبان کو اوپر لے جائیں تاکہ ہوا مختصر ہو. اللہ دیکھیے، پر اللہ. اگر آپ نے زبان کو نیچے کی تو ہوا پھیلتی ہے اللہ. دیکھیے اللہ اکبر نہیں، زبان کو اوپر دبائیں، ہوا بھر دیں، اللہ اکبر. کوشش کریں اللہ اللہ. تو اللہ کا نام ہے تو کتنے حروف ہوئے؟ 3. 2 الف مکرر، لام مکرر اور ہا مفرد. آیت ہے سورہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي إِلَٰهٌ فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. تو الہ میں بھی وہی 3 حرف ہیں، حمزہ، لام اور ہا. لیکن فرق کیا الہ میں اور اللہ میں؟ یہ جاننا ہے. الہ میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. منفی نفی الہ بہت سارے ہیں. مشرکین کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ. تو الہ بہت سارے ہیں. تو الہ کے معنی کیا؟ جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ صرف اللہ اس کا حقدار ہے، لیکن بہت سارے ہیں تو الہ بہت سارے ہیں. آلیہ ہوا نا، یہ فرق ہے الہ میں اور اللہ میں. اللہ صرف اللہ کا نام ہے، مختص ہے. اسم اعظم لوگ تلاش کرتے ہیں، یہی وہ اسم اعظم ہے، اسم ذات ہے. تو الہ بہت سارے ہیں، اس لیے نفی لا الہ الا اللہ. چلیے اب میں آپ کو، آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. اس میں کون سے حروف ہیں؟ یہی 3. دیکھیے لا، لام الف، الہ الف لام ہا، الا الف لام الف اور اللہ ہے. کوئی چوتھا حرف ہے؟ نہیں ہے. تو اب اس میں حکمت کیا؟ کہ اللہ کے نام میں صرف 3 حرف، کلمہ توحید میں بھی یہی 3 حرف تکرار کے ساتھ. اتنا اہتمام کیوں کیا گیا جانتے ہیں؟ توحید خالص کی حفاظت کے لیے. یہ وہ کلمہ ہمارے پاس ہے کہ کسی کی گنجائش نہیں بس. اور آپ جانتے ہیں وتر 3. تو یہ تو اللہ کے نام کا اعجاز ہے. کلمۃ اللہ، توحید، لا الہ، کوئی معمولی بات نہیں. سارے معبودوں کی نفی اور پھر اثبات اللہ کا، یہ ہے وہ لا الہ. تو پڑھنے کی کوشش کریں لا الہ، نہ کہ ہا. ہم بڑھائیں نہیں، 3 ہی حرف ہیں، ہا زبر ہ. لا الہ الا اللہ، وہی 3 حرف ہیں. اللہ موٹا. تو یہ تو اللہ کے تعلق سے ہوا. اور انہوں نے جواب کیوں دیا؟ اللہ، دوسرا کوئی جواب ہی نہیں. اب اس کی اگلی کڑی سنیے گا. قل افرأیتم، جب یہ اس قدر مستحکم اور مضبوط ہے بات کہ اللہ ہی خالق ہے تمہارا بھی، زمین و آسمان کا بھی، تو پھر مجھے بتاؤ. اخبرونی یعنی تم جانو اور یہاں مجھے علم دو. یہ ترجمہ ہو گیا افرأیتم کا، کہ جنہیں تم پکارتے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر جو الہ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف، کوئی گزن پہنچانا چاہے، کون ہے جو اس کا ہاتھ روکے؟ کاشفات. وہ کیا کہتے تھے؟ تقدیر کوئی مٹا نہیں سکتا. وہ کہتے تھے. ہمارے لوگ بھی یہی کہتے ہیں. کتنے چکر لگاتے ہیں. کوئی گھر کا فرد بیمار ہو جائے تو کتنی درگاہوں پر جاتے ہیں، مگر تقدیر نہیں بدل پاتی. لاسٹ میں اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں کہ تقدیر کوئی نہیں مٹا سکتا. اللہ.
اسی کے عکس اگر وہ مجھے کوئی رحمت نوازنا چاہے اپنی رحمت سے تو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا. لیکن جواب کیا دے رہے ہیں؟ قل حسبی اللہ. یہ کیا بات ہے حسبی اللہ؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کا الیس اللہ بکاف عبدہ، گزشتہ درس کی آخری آیت ہے نا 36، تو وہی مجھے کافی ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں دعا. میں آپ کو بخاری کی حدیث عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے حسبی اللہ، حسبنا اللہ کہنے والا کون؟ جس وقت نبی ابراہیم علیہ السلام کو انگار میں جھونکا جا رہا تھا تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ ہی کافی ہے، کسی فرد کی ضرورت نہیں، فرشتے کے بھی تعاون کی ضرورت نہیں. کون کافی؟ اللہ. تو اللہ کے مقابلے میں کون سا ولی ہے؟ اللہ کافی. پھر کس نے فرمایا؟ وہ حدیث اور پھر قرآن کی آیت، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ. یہ ابن عباس کے حدیث کے کلمات. اب قرآن کی طرف آپ رجوع کریں. 173 173 عمران. لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، احزاب میں وہ جو جنگی ہوئی نا، تو لوگوں نے کیا کہا؟ ڈرایا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لہذا ڈرو. اتنا بڑا لشکر. فزادہم ایمانا، ان کا تو مزید ایمان بڑھ گیا. کیوں؟ فقالوا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو صحابہ نے بھی کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اب کون سی دعا چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی آخری الفاظ ہیں نا، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی دعا کو اپنائیں. جب بھی دیکھیں انسان گھر میں امن و امان میں رہتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ. تو اللہ پر بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں اللہ پر بھروسہ کیا؟ حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے. تو جب اللہ کا نام لیے، حدیث میں اس کی فضیلت ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، امن و امان میں چلا گیا. مگر لوگ نہیں سمجھ رہے، بھول جاتے ہیں. عادت بنانی چاہیے. کتنی آسان دعا ہے. بچپن سے بچوں کو باہر نکلتے ہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. مگر ہمارے یہاں مسائل ہیں. بھائی نوٹ کر لیں، طہارت، وضو کس کے لیے ضروری ہے؟ نماز اور طواف. اب لوگ سمجھ نہیں پاتے، تحقیق نہیں کرتے. بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لائی تھی نا، کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سب کچھ کرو، کیا مت کرو؟ طواف، نماز. نماز تو معاف ہے، وہ تو جانتی تھی. طواف، حرم میں داخل نہیں ہونا. تو سب کچھ میں فرض عرفات کا وقوف آیا کہ نہیں آیا؟ حج کا ایک عظیم رکن کہ اگر عرفات میں پہنچ گیا انسان تو حج ہو گیا. باقی ارکان کی تلافی ہے، دم ہے، قضا ہے. طواف نہیں کی افاضہ تو کب کرتے؟ یوم النحر کے دن. تو 11 کو کریں، 12 کو کریں، 30 ذی الحجہ کو کریں. مگر تو سب سے عظیم فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے. بتائیے، وضو کی بات نہیں ہو رہی ہے، طہارت. تو یہ مسلمان نے اپنے آپ کو ناپاک کیوں سمجھا؟ اکثر خواتین ایسی حالت میں ذکر نہیں کرتی. انہیں یہ پیغام ہے، کس نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں؟ یہ دم فاسد خارج ہو رہا ہے، آپ ناپاک نہیں ہیں. اچھا، کیا حکمت کے نماز معاف ہے اور طواف نہ کرنا اور مسجد میں داخل نہیں ہونا؟ تو حکمت کو سمجھے نا، کیا حکمت ہے؟ ذکر کر سکتی ہیں، بسم اللہ پڑھ سکتی ہیں. اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو کلمہ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ توحید پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اللہ کا نام. کیوں؟ اصل میں یہ جو جنابت ہے اور احتلام ہے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے، ہم آتے ہیں سفر سے یا کمپنی میں سے کام کر کے، تو تھکاوٹ ہوتی ہے نا، تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، فریش ہو گئے.
پانی میں یہ تاثیر ہے. جعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز کو تازگی دی. تو آپ کا بدن مضمحل ہوا، یہ خون فاسد یا جنابت جو متاثر ہوا ہے جسم، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں جائیں، لہذا غسل کر لیں. یہ مقصد ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا نام نہ لیں. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ کا نام لیں. آپ کو کون سی عبادت کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا ہے. تو کیا اللہ ناراض ہوں گے؟ تو یہ سنیں، خواتین ہوں، بچے ہوں، تو یہ ہے حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. توکل کسے کہیں گے؟ توکل کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں، الجوارح تعمل والقلوب تتوکل. یہ جامع الفاظ ہے. آپ عمل کریں، ہاتھ سے پیر سے گاڑی اسٹارٹ کریں اور چلیں، اور دل سے اللہ پر بھروسہ کریں کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا. اس کا نام ہے توکل. کسی اور پہ نہیں، کسی غیر پہ نہیں. آپ عمل کریں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کو نکلیں، سفر میں نکلیں، تو یہ عمل ہوا. الجوارح تعمل والقلوب، دل سے توکل. یہ ہے توکل. تو یہ جو توکل کرنا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ پر بھروسہ ہے، وہ اب یہ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. سنیے گا، یہاں پر بھی ایسا ہی مضمون ہے اگر آپ توجہ دیں. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون. کیا تعلمون؟ مطلب ہے کہ اے میری قوم، اپنی جگہ جو چاہے وہ کرو، تم عنقریب جانو گے. تو کیا جانو گے؟ من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. کہ کس پر عذاب رسوا کرنے والا آئے گا اور کس پر دائمی عذاب آئے گا. تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوف یعنی بہت جلد، اور یخزی یعنی دنیا کا، اور مقیم جیسے کہ ہم یہاں مقیم ہیں، ہم تو پائیدار ہیں، حق ہے ہمارا. اور ایک تو آتا ہے ہوا کا جھونکا، جھٹکا دیتا ہے عذاب. جیسے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں نا. تو یہ مقیم میں اور یخزی میں فرق ہے. لیکن یہاں دیکھیے، یا قومی، یہ زیر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میری قوم. یہ زیر کس کا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ یہاں یا ہے متکلم کی. ہاں، یہ زیر بتاتا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں اے میری قوم؟ تاکہ جسے کہتے ہیں نا الفت، محبت. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے قوم، اے لوگو، نہیں، اے میری قوم. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اعملوا علی مکانتکم. یہاں تھوڑی توجہ دیں. ترجمہ کیا کیا لوگوں نے؟ سمجھ میں آئے گا، میں کوشش کرتا ہوں. ترجمہ کیا کیا ہے؟ اپنی جگہ. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ ذرا غور سے دیکھیں، آیت کو دیکھیں. مکانکم نہیں ہے، کیا ہے؟ مکانتکم. بھائی آپ کا مکان جہاں آپ رہتے ہیں، آپ اس کے مکین، یہ مکان تو نہیں ہے. تو اپنی جگہ پہ عمل کرو. کیا مطلب اپنی جگہ پہ عمل کرو؟ اسے تھوڑا سمجھنا ہے تاکہ آپ اس لفظ کو سمجھیں. مکان، اچھا گزشتہ ہو چکا ہے یوم القیامتی. ہم قیامت کیسے لکھتے ہیں؟ لمبی تا سے، قیامت. تو اسے لکھیں مکانت. تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے ہم کیا کہیں گے عربی میں؟ یوم القیامہ. تو یہ کیا ہے؟ مکانہ. کیا ہے یہ؟ مکانہ. اگر کم کو ہٹاؤ تو، اب کم لگا دیا تو مکانتکم ہے نا. جیسے قیامت ہو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. اب سنیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا. مکان جس میں آپ رہتے ہیں، لیکن مکانہ بہت عظیم چیز ہے، بہت وسیع ہے. وہ مکان نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے عالم، تو دوسرا کیا ہوتا ہے؟ علام، ہے نا، خوب زیادہ جاننے والا. تو اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ علامہ. تو عالم تو کچھ بھی نہیں، علام اس سے زیادہ جاننے والا. علامہ اس کے علم کی کوئی حد نہیں.
اب یہ علامہ نے جو آج کل بنے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے علامہ اقبال قرآن، حدیث، سیاست، معیشت، تمدن اس کا پیغام دیا. علامہ آج کل بہت نکلے، اسکالر بھی بہت نکلے. جیسے کتاب کا معنی کیا کرتے ہیں؟ روح. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. علامہ کا مطلب کیا؟ تو یہ ماہ جو ہے، یہ ماہ تو مکانہ کا بھی مطلب کیا؟ مکانہ. مکانہ کا مطلب مکان نہیں. جس طریقے سے علامہ کا مطلب عالم نہیں، علام نہیں، تو مکانہ کا مطلب بھی مکان نہیں. تم اپنی جگہ پر نہیں، تم اپنے امکان کے مطابق بہت بڑی جگہ سے بھی جگہ کیا، وہ تو مکہ کی جگہ ہے نہیں، تمہارے امکان، تمہاری استطاعت کے مطابق. اچھا اس کے لیے میں ایک دلیل دے دوں آپ کو. سورہ یوسف آیت نمبر 21 کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وقال الذی اشتراہ من مصر، جس نے خریدا لامرأتہ اکرمی مثواہ، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو. کیا اللہ نے فرمایا؟ کذالک مکننا لیوسف. کیا کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یوسف کو ہم نے مکان دے دیا؟ نہیں، ہم نے اسی طریقے سے اقتدار دیا، سلطنت عطا کی. تو مکانہ کا مطلب کیا؟ جگہ نہیں. اب ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے وہ مکانہ. چلیے اور جاننا چاہتے ہیں علامہ سب سے بڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ علامہ اپنے لیے استعمال نہیں کیا. قرآن میں دیکھیں علام الغیوب ہے نا، استخارہ میں بھی انت علام الغیوب. کیا اس میں حکمت ہے؟ علامہ لوگوں نے علامہ لے لیا، اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں، مگر اللہ اپنے لیے فرماتے ہیں علام. تو سنیے گا، علامہ اقبال کہاں سے بنے؟ اس علام کے علم سے بنے. اس علام کا علم حاصل کیا جز. تو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اس سے علامہ کہنے کی ضرورت نہیں. وہ علام الغیوب ہے، وہ نہ عالم ہے، کبھی سنا؟ وہ نہ علام ہے، وہ نہ علامہ ہے. وہ کیا ہے؟ علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ. تو شہادہ کا جاننے والا علامہ ہو سکتا ہے. شہادہ یعنی جانتے ہیں ظاہری چیزوں کا، وہ کیا ہے؟ علام الغیوب. چلیے فسوف تعلمون. اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ فسوف تعلمون. یہ کیا بات ہے؟ جلد. جانتے ہیں مکی زندگی میں صحابہ کرام کس مشکلات سے دو چار تھے. انہیں خوشخبری دی گئی کہ آپ ہو سکتا ہے زندہ نہ رہیں. کتنے صحابہ جو ہے وفات ہو چکے ہوئے تھے کہ نہیں. جنگ بدر سے پہلے بھی، مدینہ میں سلطنت قائم ہونے سے پہلے بھی انہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ فسوف تعلمون. تو ان پاس ایک یقینی بات ہوگی کہ فسوف تعلمون. اور یخزی یعنی دنیا میں رسوائی، اور عذاب مقیم یہ جو ہے کل آخرت میں جو عذاب آئے گا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، پھر اخروی زندگی شروع ہوگی. اب ہم شروع کرتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. ہم نے اتارا آپ پر، اتاری کتاب لوگوں کے لیے برحق. جو کوئی رہنمائی حاصل کرے اسی کے لیے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کا وبال اسی پر. دیکھیے علیہا، اور آپ ان پر وکیل یعنی داروغہ نہیں ہیں. کیا مطلب؟ مختصر سا کہ یہ جو ہم نے قرآن آپ کو دیا ہے، یہ کتاب دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے منکرین، معاندین، معارضین کو آپ زبردستی دائرے اسلام میں داخل کریں. اس کی آپ وکالت نہیں، وکیل نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. یہ کہا جا رہا ہے وہ مانتا لیں بھی وکیل. بلکہ کیا؟ اب سنیے آیت کی روح. علیک الکتاب، کیا فرمایا؟ علیک اور للناس. لیکن سورہ نساء میں آیت نمبر 105 اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، دونوں میں فرق کیا ہے؟
فرق ہے. جہاں علیہ کا فرمایا علیہ کل کتاب للناس، تم پر یہ کتاب نازل کی، آپ کی یہ ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے. بہت فرق ہوا معنی میں. رسول پر تو وہی نازل ہوتی تھی، انہیں مسائل تو جاننا نہیں تھے نا. ذمہ داری کیا؟ کتاب کو لوگوں تک پہنچائیں، تزکیہ نفس کریں، تعلیم دیں. تو ہمارے لیے کتاب. لیکن سورہ نساء میں الیک الکتاب آگے کیا ہے؟ لتحکم بین الناس. مفہوم تبدیل ہو گیا. ہم نے کتاب آپ پر نازل کی، ذمہ داری ہے للناس، لوگوں تک پہنچانے کی. اور یہ کتاب آپ کے لیے بھی ہے، جب فیصلہ کریں، حکومت کریں تو قرآن سے کریں. دیکھیں فرق ہوا. اس کا نام ہے تدبر. کتاب کس لیے اتاری؟ آپ پر ذمہ داری. کتاب کس لیے اتاری؟ حکومت کریں. حکومت کے، تمدن کے، معیشت کے، سیاست کے سب مسائل کس سے؟ لتحکم بین الناس. بہت عظیم بات ہے، معمولی نہیں ہے. چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنی طرف. للناس کیا مطلب؟ للناس ہمارے لیے. اب جب ہمارے لیے تو کیا مطلب؟ ہم پر بھی ذمہ داری ہے. تکونوا شہداء علی الناس. اگر اس کتاب کو ہم نے نہیں اپنایا اور اس سے ہم نے فیصلے نہیں کیے تو ہم گواہ کیسے بنیں گے؟ اللہ، یہ ہے وہ قرآن. لیکن میں کیا بتاؤں، قرآن ہمارے لیے ہے لیکن ہم نے کس لیے رکھا ہے ہم سمجھ نہیں پائے. دعائیں، ہمیں یہی پتا ہے کہ ختم قرآن ہونے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بس یہی پتا ہے. اور کسی کو دعا کرنا ہو تو لوگوں کو بتاؤ، گھر کیا نیا گھر ہے تو لوگوں کو جمع کرو، قرآن پڑھو، شیطان بہت بھاگ جائیں گے. جبکہ کیا فرماتے؟ لتحکم بین الناس. مسلمانوں کو اللہ توفیق دے، ہدایت دے اس کو سمجھنے کی. آمین یا رب العالمین. اب جو نہیں ہدایت حاصل کرتا ہے فمن اهتدى فلنفسه، جو ہدایت حاصل کرے گا اسی کے لیے. ومن ضل فانما يضل عليها، اس کا وبال اسی پر. وما انت عليهم بوکیل. جی اب تھوڑا مستعد بھی چاہتا ہوں، چستی، خاص توجہ. ہم لوگ موت کو جانتے ہیں، وفات کو بھی جانتے ہیں، لیکن بہت فرق ہے. ساتھ میں رہیے گا. وفات کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ نیند کسے کہتے ہیں؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ اتنی ساری چیزیں سمجھنا ہے تو سنیے گا. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. کافی چیزیں اس میں. پہلے ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ. اب تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ. کہ اللہ کیا کہیں گے؟ کہیے اللہ. جی یہ توفا، انفس نفس کی جمع. ہمارے یہاں نفس کا ترجمہ جان بھی کرتے ہیں. تو اٹھا لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے. حین موتہا، جب ان کے موت کا وقت آتا ہے. نارمل ہو، جیسا بھی ہو. اور جس کے موت کا وقت نہیں آیا نیند میں، اب انسان سوتا ہے نا، تو اس کے موت کا وقت نہیں آیا ہے تو، اور کسی کا وقت آیا ہے تو فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کی موت، جیسے ایک انسان سو گیا ہے، اب اس کی موت کا وقت آیا ہے تو روک لیتا ہے. اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. کب تک چھوڑتا ہے؟ کون؟ اللہ تعالیٰ. الی اجل مسمى، یعنی اس کے لیے جو موقع دیا گیا ہے اس وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یہ روزانہ عمل ہوتا ہے. رات میں روکتا ہے، چھوڑتا ہے. تو پہلے اس سے فارغ ہو جائیں نیند سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں غور و خوض کرنے والے کے لیے. تو پہلے نیند، اصل میں نیند ہے کیا؟ دیکھیے سورہ حجرات کی آیت گزشتہ میں نے بطور حوالے کے پیش کیا تھا. لا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، ہے نا.
کہ اپنے بھائی اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. کیوں کہا گیا؟ یہ باقی تھا اس وقت، صرف لغت بتایا تھا کہ میت، چونکہ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ حاضر نہیں ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو اسے میت سے تشبیہ دی، حالانکہ وہ زندہ ہے. آپ آپس میں بات کریں کہ فلاں نے یہ حرکت کی، اگر وہ ہوتا تو صفائی پیش کرتا تو آپ کو اس کا عذر معلوم ہوتا، تو وہ مردے کے برابر ہے. تو جو سویا ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. ایک آدمی آیا اور چھڑا گھونپ دیا، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اسی لیے کہتے ہیں نیند کیا ہے؟ شبہ الموت، یعنی اسے موت قرار دیا لیکن چھوٹا. جیسے کہ ایک جزیرہ ہوتا ہے، چاروں طرف پانی ہے، اور اگر ایک طرف پانی تو نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ شبہ الجزیرہ. تو یہ موت چھوٹی موت نہیں ہے، لیکن جیسے کہ موت، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو دفاع نہیں کر سکتا. تو یہ تو نیند کا اور موت کا فرق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ یتوفی الانفس، تو وفات میں اور موت میں کیا فرق ہے؟ بھائی گزشتہ ہمارا سبق ہو چکا کہ انک میت و انہم میتون، ہم سارے میت ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں. جو مر گیا وہ میت، ٹھیک ہے. وفات کسے کہیں گے؟ تو ساتھ میں رہیے. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کس طریقے سے کوشش کرتا ہوں. وفات اللہ تبارک تعالیٰ پورا کے پورا لے لیتا ہے، قبض کرتا ہے. تو پورا کا کیا مطلب؟ تو سنیے گا. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ میں تجھے وفات دوں گا، ہے نا، اور اٹھاؤں گا. یہ معنی وفات کے. اب کیا آپ وہاں وفات کے معنی کرتے ہیں؟ مطلب میں آپ کو پورا کے پورا اٹھاؤں گا، آپ کی روح اور آپ کا جسم پورا اٹھا لوں گا. یہ ہے وفات کے معنی. اور موت کے معنی کیا؟ موت کے معنی روح کا جسم سے خارج ہونا. یہ یاد رکھیے گا غور سے، جتنا بھی ہو سکے وہ، کیونکہ ایک بات کو ایک ہی دفعہ آپ سننا ہے، سمجھنا ہے. موت کسے کہیں گے؟ روح کا جسم سے خارج ہونا، چاہے وہ طبی ہو، بیمار ہو، یا کسی نے اس کا کوئی عضو کاٹ دیا ہو، ایکسیڈنٹ ہوا ہو، چاہے جانور ہو. بھائی جانور بھی ہے نا، وہ بھی مرتا ہے نا، تو روح خارج ہوئی بس. لیکن وفات میں یہ چیز نہیں ہے. وفات جانور کی نہیں ہوتی، وفات کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی. کیوں؟ پورا. تو آپ سمجھیں گے، اب آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی، عیسیٰ ابن مریم کی بھی وفات ہوئی، تو بدعتی لوگوں کو کوئی گنجائش نہیں ہے. موت واقع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا قبض کرنا نہیں فرماتے. کیوں؟ کسی جنگل میں کسی کی موت واقع ہو گئی رات میں، کیا ہوا؟ روح جسم سے جدا ہوئی، 4 دن تک ڈھونڈ رہے نہیں ملا. جب ملتا ہے تو کب؟ جب اس کی لاش میں کیا سڑان ہو جاتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے پورا قبضہ کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں. فرشتوں نے کیا کیا؟ روح کو قبضہ کیا. تو فرق آیا سمجھ میں؟ وفات میں وفات پورا. اب آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی ہاں پورا. انبیاء کے جسم کو زمین کا کوئی کیڑا، کیا کیڑا بھی ویسے کے ویسے لاش ہے. تو وفات. اب ہم جا کے سلام کرتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں اندر جانے کی. اندر کیسے جاؤ گے؟ وہاں تو دیوار پاٹ دی گئی ہے، صرف سلام کرنا ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ آپ سلام یا ان سے مانگیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، اس پر مجھے وقت نہیں لگانا ہے. یہ تو جو گمراہ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ انہیں زندہ سمجھتے ہیں، وہ برزخی زندگی ہے. اس پر آج موضوع نہیں ہے ہمیں اس درس سے، یعنی فرق وفات کا اور کس کا؟ موت کا. اچھا، عیسیٰ ابن مریم کو وفات دی. اب تو آپ سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سمجھیں گے یہ وفات کہہ رہے ہیں. پورا اٹھایا نا، واپس آئیں گے؟ نہیں. کب آئیں گے؟ قیامت کی نشانی. تو موت میں اور وفات میں فرق کیا ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ مرا ہوا آدمی واپس آتا ہے تو آپ تعجب کریں گے؟ سنیں گے میری بات؟ نہیں سنیں گے. میں کہاں کوئی واپس آیا؟ لیکن میں آپ کو ڈکشنری سے بتاتا ہوں کہ موت میں وفات میں فرق ہے. دیکھیے سورہ بقرہ 259 میں جائیے.
او کالذی مر علی قریۃ، یا وہ شخص جو ایک بستی پر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ تو ویران تھی، کیا کہا؟ انا یحیی اللہ ہذہ بعد موتہا، اس کے اس ویران ہونے کے بعد اللہ اسے کیسے اٹھائے گا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، دیکھیے موت توفع نہیں ہے، فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. موت کتنے سال؟ ثم بعث، واپس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو مشیت اللہ کی مشیت. گدھا بھی واپس ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو فرق ہے موت میں اور وفات میں. بس ہمارے بھائیوں کو کیا ہوا کہ وفات النبی کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا، اب انا لکی، انا یحیی اللہ، انا کیا مطلب؟ انا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہا تھا؟ کیف یحیی اللہ الموتى، لیکن انہوں نے درخواست کی تھی. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بھی، دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پچھلی آیتیں چھوڑ گئی، آپ لگے رہیں، پچھلی آیت بھی سمجھ میں آئے گی، اگلی آیت بھی، بس جڑے رہیں. کچھ لوگ پریشان ہیں کہ سورہ بقرہ سے کب شروع ہوگا، آپ لگے رہیں، اگر اللہ نے چاہا تو وہ بھی شروع ہوگا. اب دیکھو سورہ بقرہ کی آیت سنایا تو سنیے، اس آیت کو سنیے. ابراہیم علیہ السلام کیا فرمایا؟ ارینی، دکھاؤ مجھے، کیف، یعنی وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیسے، مگر انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا نام بھی آپ جانتے ہیں نا، عزیر علیہ السلام جی. انا یعنی تعجب، جیسے زکریا نے کہا تھا کہ انا لکی ھذا، یہ کھانا تجھے کہاں سے ملا؟ اس لیے فاماتہ اللہ. تو دونوں میں فرق ہے. تو مطلب یہاں میرا بیان کرنے کا کیا تھا؟ موت میں اور وفات میں فرق کیا ہے، اور آیت سے میں نے آپ کو اس کی لغت اور ڈکشنری بتا دیا. ابھی اور کئی چیزیں سمجھنا ہے، ساتھ میں لگے رہیے. دیکھیے تو اب نفس کو سمجھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ وفات دیتا ہے جانوں کو، قبض کرتا ہے جانوں کو ان کے. دیکھیے یہ توفع اور موت ایک ساتھ آیا ہے، اس کا مطلب ایک نہیں بھائی، اتنی بھی تو ہمیں تدبر چاہیے نا، وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نیند سے ہم فارغ ہو گئے. اب سنیے، نفس جانتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ نفس کو، تو پھر نفس میں روح میں کیا فرق ہے بھائی؟ جاننا چاہیے نا بھائی. موت کسے کہیں گے؟ روح نکل گئی. تو وفات کسے کہیں گے؟ روح نکل گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نفس کو قبضہ کرتا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ساتھ میں لگے رہیں. قرآن شریف میں روح کے بارے میں ذکر ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ کہہ دو روح تو میرا حکم ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے. ہاں، روح جبریل ان کو بھی کہا گیا، فرشتوں کو بھی کہا گیا، وحی الہی کو بھی کہا گیا روح. لیکن زیادہ ذکر روح کا نہیں، نفس کا ہے. آپ جائیے غالباً سورہ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ہے نا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس بخوشی داخل ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. ہاں، سورہ یوسف میں ان النفس کیا لامارۃ بالسوء، یہ دوسرا نفس کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے. تیسرا کون سا؟ لا اقسم، کیا ہے؟ بالنفس اللوام، اللہ قسم کھا رہے ہیں اللہ اس کو. اب دیکھیے لا اقسم کی اس آیت کی شرح آج سن لیں گے، پھر دوبارہ انشاءاللہ سنیں گے. قسم کھا کے کہہ رہے ہیں نفس لوامہ، ملامت کی. تو کیا مطلب؟ نفس کیا ہے؟ یہی وہ نفس ہے جسے میں کہہ رہا تھا. دیکھیے اگر کوئی ظلم کر رہا ہے کسی پر، آپ کا حق نہیں دے رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چھٹکارا. ٹھیک ہے، آپ کا ضمیر اگر گوارا کرتا ہے تو ٹھیک ہے. کیا مطلب ضمیر کا؟ تو ضمیر کسے کہتے ہیں؟ یہ کہاں میں ضمیر؟ تو روح، نفس اور ضمیر، یہی وہ ضمیر ہے جو سرگوشی کرتا ہے، یعنی کیا؟ کانافوسی کرتا ہے نفس کے ساتھ. دیکھیے نفس المطمئنہ جس نے اللہ کی مانی،
وہ تو راضیتم مردیہ. امارتم بالسوء وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا. امارتم بالسوء. تیسرا نفس ضمیر، اس کا سب سے اعلیٰ درجہ، وہ آپ کے ساتھ سرگوش ان نفس کو انتباہ دیتا ہے، سگنل دیتا ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم دوڑے بت کی طرف تو ضمیر نے سرگوشی کی کہاں جا رہے ہو، وہ تو بولتے نہیں تو لوٹے. اسی لیے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ ہے نفس. ہے دقیق باتیں مگر دلچسپی سے سن رہے ہیں چونکہ باتیں ایسی ہیں، قرآن کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا ایک اعجاز ہے کہ سن رہے ہیں. جی تو پھر روح اور نفس میں کیا فرق؟ لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، کچھ بھی تفسیر کر دیتے ہیں، اسکالر بنتے ہیں. ارے بھائی مرجع ہے، اس کے لیے سائنس کی کیا ضرورت؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دعا یا کلمات دیے تھے؟ عبداللہ ابن عباس کے. وہ اس کی تفسیر بیان کر چکے ہیں. کتنے سال ہوئے آج جب یہ آیت نازل ہوئی؟ کیا لوگ کیا اس وقت خاموش تھے؟ کیا سائنسدانوں کے پاس جاتے تھے کہ روح کسے کہتے ہیں، نفس کسے کہتے ہیں؟ اب تو بھائی روح نکل جاتی ہے، روح نکل گئی جسم سے، جسم پڑا رہا. اگر لوگ ہیں تو اسے دفنایا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی مومن کی روح نکالتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یتوفی الانفس. اب سنیے روح میں اور نفس میں کیا فرق ہے. بقول ابن عباس کہتے ہیں کہ سورج کروڑوں میل دور ہے نا، شعاعیں نکلتی ہیں، ذرے ذرے تک اس کی تپش پہنچتی ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں روح کا اور نفس کا یہی تعلق ہے. ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو جب ان کا پتلا بنایا تو روح دی، روح کے بعد کیا دیا؟ نفس دیا. نفس میں ضمیر دیا، نفس میں امارہ دیا. ضمیر یعنی لوامہ. اور مطمئنہ تو رزلٹ ہے نا، آپ کا نتیجہ ہے. جب آپ اللہ کی مانیں گے تو آپ کا نفس کیا ہوگا؟ مطمئن ہوگا. تو نفس یہ حرکت کرتا ہے، لیکن حرکت کس سے کرتا ہے؟ روح سے. دیکھو ابن عباس نے کیسا مسئلہ حل کر دیا. روح دی، نفس بھی دیا. نفس اپنا کام کرتا ہے لیکن کب تک کرے گا نفس کام؟ لوامہ کب رہے گا؟ امارتم بالسوء کب ہوگا؟ جب تک کہ روح اس کو اس کی تفش دے دے. تو گویا کہ روح نفس کو حرکت دیتی ہے اور نفس اپنا کام کرتا ہے. اب اگر وہ اللہ کی ماننے والا ہے تو مطمئن نہ ہوگا. اور ضمیر تو یہ ہے روح، نفس، موت، نیند. اس کی وضاحت میں نے کیا تو ابھی سنیے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں غور و خوض کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. کیا عبرت ہو سکتی ہے؟ کس میں؟ موت، وفات، نیند، نفس، ضمیر. ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، رات و دن سوتے ہیں. کیا کسی کی مجال ہے؟ اور کہتے ہیں لوگ اللہ. نیند سے اٹھانا کسی کے بس کی بات ہے؟ اللہ. اور پھر بھی اس میں درس کس کے لیے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. تو کس پر غور کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات. آیات کہاں ملیں گی؟ دنیا میں، کلام پاک میں. تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو پیغام دیں کہ بیداری کب ہوگی؟ جب کلام پاک سے جڑ جائیں. اچھا دیکھیے اب اس کے بعد آ رہا ہے. یہ کب آتا ہے؟ تعجب کی بات ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. بڑے تعجب کی بات ہے. روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں تو سنیے گا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اب یہ اس کا ربط 3-4 آیتوں سے ہے مگر شروع تو کرتے ہیں. جی تو
اس کے باوجود بھی اللہ کے سوا شفیع کی جمع شفاع سفارش کرنے والے انہوں نے اختیار کیے. اللہ اللہ. اگر کہہ دو اولو لا یملکون شیئا، یہ جنہیں تم نے سفارشی بنایا ہے، دیوی دیوتا مزارات مقبرے اولیاء، لا یملکون شیئا کیا مطلب؟ یملک کسی چیز پر قادر نہیں، ولا یعقلون کچھ سمجھتے بھی نہیں. بھائی یہ جتنے کی یہ عبادت ہوتی ہے، نذرانے ہوتے ہیں، کسی چیز پر قادر ہے؟ آپ کا نذرانہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ کیا بولتے ہیں؟ اس سے تعبیر دیا گیا ہے. یعنی آپ جو بولتے ہیں نظر سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے. کل قیامت میں تو انکار کر دیں گے. تو ایسے سفارشی بنا. بھائی سفارشی کسے کہا جاتا ہے جانتے ہیں؟ آپ کو کسی کمپنی میں اپنے بیٹے کو رکھنا ہے یا اسکول میں ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے تو وہاں کے بڑے جو سربراہ ہیں اسے لے جاتے ہیں تو آپ کی سفارش کرتا ہے نا، سفارش کرتا ہے. لیکن اگر دباؤ ڈالے تو اس کا نام سفارش ہے؟ نہیں. بھائی اس پرنسپل پر یا اس کے جو ذمہ دار ہیں اس پر دباؤ ڈالیں کہ میں پٹیل ہوں، سرپنچ ہوں، آپ کو کتنی رقم کی ضرورت ہے، اس کا نام سفارش ہے، تو دباؤ ہے. تو سفارش اگر آپ کریں گے وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں، تو آپ کس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں؟ اولیاء پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم نذرانے کرتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، قوالی کرتے ہیں، تو دباؤ ڈال رہے ہیں. افسوس ہے. کیسی زبردستی کی؟ جیلانی صاحب کی نیازیں ہوتی ہیں، تعزیے کی نیازیں ہو رہی ہیں، انہیں دباؤ ڈال رہے ہیں. اللہ 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 کی بات نہیں کر رہا ہوں، اولیاء پر دباؤ ڈال رہے ہیں. تو یہاں پر کئی چیزیں سمجھنا ہے. شفاعت حقیقی بھی ہے. پھر ہو سکتا ہے آئندہ اسی آیتوں سے شروع کریں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. کہہ دو ساری شفاعت اللہ کے لیے. تو معلوم ہوا کہ اللہ شفاعت کریں گے ضرور، لیکن کس کی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. تو معلوم ہوا کہ عقیدہ شفاعت ہے کس کے لیے؟ جو مخلصان خاصان خدا اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے رسول ان کی شفاعت کر دو. کوئی بھی. ورنہ آپ جانتے ہیں یہ قرآن کے تھامنے والے حدیث، کوثر کا تو نام قرآن میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچیں گے، لوگ آتے جائیں گے، ایک جماعت کو فرشتے روکیں گے تو کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ میرے امتی ہیں. نہیں آپ نہیں جانتے، چونکہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے بدعات خرافات کو ایجاد کیا، لہٰذا یہ آپ کے امتی نہیں. اللہ امتی ہونے کے باوجود بھی دھتکار دیے جائیں گے. جی چونکہ ہمارا درس حدیث نہیں ہے ورنہ سند کے ساتھ. تو شفاعت کس کے لیے؟ بدعتیوں کے لیے. سفارش بدعتیوں کے لیے. دباؤ ڈال رہے ہیں اللہ پر، ولیوں پر، مزارات پر، دیوی پر، دیوتا پر. جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون. ساری آسمان زمین کا وہ مالک ہے، اسی کی طرف تم لوٹو گے، لہذا اس سے سفارش کے لیے اس کی عبادت کرو، اس کے نام کے نذرانے کرو اللہ کے. اب یہ آخری آیت ہے، یہ ان کا جو تصویر ہے، تصویر کشی، اس کو پیش کیا جا رہا ہے اور کچھ نہیں. کن کی؟ مشرکین کی. لیکن سب سے پہلے ہماری. سنیے گا شفاعت کے بارے میں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. توقع تھی کہ دعائے کلمات بھی ہو جائیں مگر نہیں، چونکہ آگے دعائے کلمات ہیں. اللہ فاطر السماوات والارض. تو انشاءاللہ ہم دعائے کلمات دعا سے شروع کریں گے. جب ذکر کیا جاتا ہے صرف اللہ کا تو اشمئزت، تنگ دل ہوتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں. اللہ کیا نقشہ کھینچا ہے. کس کے دل؟ جن کا آخرت پر یقین نہیں. اور جب اس کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ذکر الذین من دونہ، دیوی دیوتا اولیاء، وہ خوش ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے تو مشرکین، تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ بھائی مشرکین کے پاس جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو کہتے تھے اجعل الآلیۃ الہ واحدہ. ہمارے یعنی کیا ایک اللہ بنا رہے ہیں سارے معبودوں کو چھوڑ کر؟
آپ جائیے ہمارے بھائیوں کے پاس، بھائی آپ جمع ہوتے ہیں اللہ کے نام پر جو ہمارا خالق مالک ہے، آتے ہیں مسجدوں میں، پھر یہ باہر کیا مسجد میں مزار یا مسجد کے صحن میں، بعض جگہ مسجدوں میں بھی ہے، بعض جگہ یہ کیا، تو آپ سے نفرت کریں گے، ہے کیا مطلب؟ یہ کون سی سفارش کرنے والے ہیں آپ کی؟ تو سب سے پہلے تو میرا پیغام ہمارے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر تو ان پر تنگ ہوتا ہے، تنگ، ان کو جیلانے کا ذکر چاہیے، اور کتنے ہیں ان کے ذکر کے ساتھ یہ خوش رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر اور اسی صحن میں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ پیغام دیں، بس یہی کلمات دعا، یا کہ ہمیں قرآن کے تعلق سے قرآن فہمی، ادراک، شعور، صحیح طرز عمل اور درست باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کو بھی موقع دیں گے، اور آئندہ آپ جلدی آ جائیں، چونکہ آئندہ جو ہے فاطر السماوات والارض۔ اچھا ایک آیت کو بھی یاد رکھیں، دیکھیے خلق السماوات والارض، خاص کر ہمارے علاقہ کے خلق السماوات والارض، اور اگلی آیت میں فاطر السماوات والارض، تو ایک جگہ ارض پر زبر کیوں، یہ سمجھنا ہے۔ اور ہمارے جو استفتاء پڑھتے ہیں نا سب غلط، وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض، تو اس پر انشاءاللہ اور ثنا یہاں سے آغاز ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تو پھر سے کہیے، کیا کہیں گے؟ اللہ یا اللہ؟ اللہ، کتنا آسان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بنسبت اس کے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی، جب اس کے پہلے زیر آئے تو باریک پڑھیں گے، باللہ، بسم اللہ۔ اب یہ کیوں؟ اس لیے کہ زیر آیا نا تو زبان کو اٹھانا مشکل ہے، اس لیے بسم اللہ۔ بہت اچھا، چلیے اور کچھ آپ کو وقت دیتے ہیں، کوئی سوال؟ آج لوگ روزے سے ہیں، جی مجلس کم ہے، جی کہیے۔ یہ جو لا یقول اللہ کے حوالے سے ہے کہ تو پھر یہ جو ہمارے یہاں اکثر بات ہوتی ہے خدا کہیں یا اللہ کہیں، جی اس حوالے سے کون سا لفظ کہنا زیادہ مناسب ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں کہنا چاہیے، جی ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہمیں مجھے وفات پانے کے لیے مومن بننا پڑے گا، نہیں تو میں ایسی موت مر جاؤں گا، یہ فرق ہے؟ جی دو ہی سوال ہے۔ دیکھیے ان کا ایک سوال ہے کہ خدا کہیں یا اللہ کہیں یا گاڈ کہیں یا بھگوان کہیں۔ اب ہم لوگ چونکہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں نا، ہمارے ساتھ جو مشرک ہے نا وہ ان کی زبان سنسکرت ہے، تو وہ کہتے ہیں الہی کی شپت۔ کیا کہتے ہیں؟ الہی، کیا مطلب؟ اللہ کی قسم۔ اب فارسی میں خدا کا لفظ آیا، تو جب فارسی والے خدا لکھتے ہیں بسم اللہ کا ترجمہ بنام خدا، تو کیا مطلب؟ اللہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کیا۔ اب چونکہ ابتدا میں جب ہمارے یہاں اسلام جو پہنچا ہے، سب سے پہلے بر صغیر میں ترجمہ فارسی میں ہوا، اب ہمارے سمجھ میں آیا کہ بنسبت خدا کے ان کا مقصد اللہ ہی تھا۔ تو آپ ایک بات میری نوٹ کر لیں اس سلسلے میں، دیکھیے میں شدت کا قائل نہیں ہوں۔ کس کا؟ شدت کا۔ یہ جو اسکالر بنتے ہیں نا، ارے خدا کہنا تو صحیح نہیں ہے، تو آپ کے باپ دادا کیا جہنم میں گئے؟ میرا یہ نقطہ یاد کریں، آپ اتنی سختی نہ کریں۔ ہمارے باپ دادا کیا کہتے تھے؟ خدا ہی کہتے تھے۔ تو میری بات یاد رکھیں، اب جب ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اللہ کہنا ہی افضل ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ خدا اور آپ نے کہا کہ اللہ، تو اللہ کہنے میں آپ کو اجر ملے گا، مگر آپ تنفر نہ پیدا کریں، کیونکہ اگر آپ تنفر کر رہے ہیں تو اپنے باپ دادا کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا بھی مسلم تھے جو خدا کہہ رہے تھے، اس تصور کو اپنے اور کوشش کریں۔ الحمدللہ کئی لوگ ہیں، اب آج کل میں نے بچوں کو دیکھا اللہ حافظ کہتے ہیں، خدا حافظ نہیں کہتے ہیں۔ تو مطلب کوشش کیسے کریں؟ الفت، محبت۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ وفات، یعنی ہاں وفات۔ جی دیکھیے، آپ یقیناً
ایسے بنے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ، آپ ایسے اطمینان والے بنے جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ نفس المطمئنہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیں گے. مطلب کیا؟ آپ کے جثے کی عزت ہوگی، تکریم ہوگی، لوگ غسل دیں گے، کفن جنازے پر اٹھائیں گے. اور اگر آپ کا نفس لامارۃ بالسوء تو موت تو واقع ہو جائے گی، پتہ نہیں کس جگہ پر ہو. یہ مقصد سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کوشش کریں بھائی، انسان چاہتا ہے نا کہ میری موت عزت سے ہو. دیکھیے لوگ جنازے پر کثرت سے کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، اس لیے پہنچتے ہیں. تو اصل عمل یہ ہے کہ آپ عمل کریں، اللہ کی ماننے والے بنے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وفات. چلیے اور کچھ؟ ہاں اللہ کا نفس کا ذکر ہے، کس کا اللہ تمہیں نفس سے ڈراتا ہے. جی یہ قرآن کی آیت ہے شاید. ٹھیک ہے، تفصیل نفس کس کا ذکر؟ بتائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی سوال کریں؟ دوسرا جو ہے آپ نے کہ تقدیر پہ بدلتی نہیں، ہاں. یہ حدیث ہے کیا ہے کہ دعا تقدیر پہ بدلتی نہیں، ٹھیک ہے. دیکھیے ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے. میں نے ان کا جواب دیا. کن کا جواب دیا؟ کن کا؟ مشرکین کا جواب دیا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارے بت تقدیر کو نہیں ٹال سکتے. سن رہے تھے نا آپ؟ میں تقدیر کا مسئلہ نہیں بتایا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ مشرکین جس کا جو شان نزول ہے کہ یہاں جواب کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، پوچھا گیا کہ کیا یہ برائی ہے مٹا سکتے؟ تو بولے نہیں، ہمارے بت تو نہیں مٹا سکتے. ان کا جواب دیا. باقی رہا آپ کا مسئلہ تقدیر، تو وہ تو تقدیر بنائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو وہ تو تبدیل کر سکتا ہے. تو دعا تقدیر. ہاں، لا يرد القضاء الا الدعاء. لیکن غلط فہمی نہ رہیں، چونکہ پس منظر میرا وہ نہیں تھا اور نہ ہے، چونکہ تقدیر کے بارے میں نے بیان نہیں کیا، یہ خیال رکھیں. لیکن اچھا ہوا، ہو سکتا ہے کسی کو غلط فہمی ہو. لیکن یہ کہ دعا تقدیر بدل سکتی ہے نا؟ جی 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 کیوں نہیں؟ نہیں نہیں، تقدیر بدل سکتی ہے. آپ کوشش کریں، محنت کریں تو تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے. جی یہ تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے. جی ہو سکتا ہے جو بدل سکتی ہے وہی تقدیر ہو. ہاں یہ بھی صحیح اللہ ہے. تعالیٰ جی 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 جی. اب وہ تقدیر پر بھی آیات ہیں تو اس وقت تفصیل سے. جی لوگ